آج ہم سیکھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قواعد. نون ساکن اور تنوین کے کتنے قواعد ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہوتے ہیں. پہلا قاعدہ اخفا. اخفا کا مطلب ہوتا ہے کنسیلمنٹ یعنی کہ چھپانا. اور دوسرا قاعدہ ہے اظہار. اظہار کا مطلب ہوتا ہے کلیئرٹی یعنی کہ ظاہر کر کے پڑھنا. تیسرا قاعدہ ہے اقلاب. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے کنورژن یعنی کہ بدلنا. اور چوتھا قاعدہ ہے ادغام یعنی کہ مرجنگ ملا کے پڑھنا. تو یہ ہیں نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد. آپ ان کو یاد کر لیجئے اور انشاءاللہ اپنی اور مزید آنے والی ویڈیوز میں ہم ان کو سیکھیں گے یعنی کہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم سیکھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد. آج ہم اس ویڈیو میں پہلا قاعدہ سیکھیں گے اخفا کا. اخفا کا مطلب ہوتا ہے کنسیلمنٹ یعنی کہ چھپانا. اب ہم اس کے قاعدے کو سمجھ لیتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. غنہ کرنا کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا یا ناک میں چھپانا. اس سے ہم کہتے ہیں غنہ کرنا. اب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اس طرح سے غنہ کریں گے. اس کی ایگزامپلس کو سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ایگزامپل ہے ول ان جیلا. اس کو ہم ول ان جیلا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے ول ان جیلا. تو جو نون کا ساؤنڈ ہے یہاں پر ہم غنہ کر رہے ہیں. تو نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں آتا ہے. تو ہم کس طرح پڑھیں گے ول ان جیلا. یہ ہو گئی نون ساکن کی ایگزامپل. اس کے بعد ہے تنوین کی ایگزامپل. ایگزامپل ہے عذاب شدید. اب یہاں پر عذاب شدید نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے عذاب شدید. اب با کے اوپر تنوین کی 2 پیش ہے. تو تنوین کے بعد شین آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں آتا ہے. تو ہم یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے کس طرح عذاب شدید. یعنی کہ جو نون کا جو ساؤنڈ ہوگا وہ کلیئرلی پروناؤنس نہیں ہوگا. اس کو ہم واضح کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم چھپا کے پڑھیں گے غنہ کریں گے. تو اسی طرح سے آپ بھی پریکٹس کیجیے تاکہ آپ کے بھی مخارج میں بہتری آ سکے. اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے QTV ٹیچر کے پیج کو فالو کیجیے. ہم سیکھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد. پچھلی ویڈیو میں ہم نے اخفا کو پڑھنا سیکھا. اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اظہار کو کس طرح پڑھا جاتا ہے. تو اظہار کا مطلب ہوتا ہے کلیئرٹی یعنی کہ ظاہر کر کے پڑھنا. اور اب اس کے قاعدے کو سمجھ لیتے ہیں. تو قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے ہمیں پتا ہے کہ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں حمزہ ہا عین ہا اور غین خا. تو حروف حلقی میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا اور ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. ہم غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. اور اب ہم سمجھ لیتے ہیں ان کی ایگزامپل سے. سب سے پہلے ایگزامپل ہے من غفور. اس کو ہم من غفور نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے من غفور. تو وہ جو نون کا ساؤنڈ ہے اس کو ہم بالکل واضح کر کے پڑھیں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیونکہ دیکھیں نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں آتا ہے. یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. پڑھیں گے من غفور. یہ ہو گئی نون ساکن کی ایگزامپل. اس کے بعد ایگزامپل ہے تنوین کی. علیم خبیر. علیم خبیر نہیں پڑھیں گے. اسے ہم پڑھیں گے علیم خبیر. تو یہاں پر تنوین کی 2 پیش ہیں میم کے اوپر اور اس کے بعد خا آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں آتا ہے. اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. غنہ نہیں کریں گے بلکہ بالکل ظاہر کر کے واضح کر کے پڑھیں گے نون کے ساؤنڈ کو. کس طرح علیم خبیر. تو اسی طرح سے آپ بھی پریکٹس کیجیے تاکہ آپ کے بھی مخارج میں بہتری آ سکے. اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے QTV ٹیچر کے پیج کو فالو کیجیے. ہم سیکھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد. پچھلی ویڈیو میں ہم نے اخفا اور اظہار کو پڑھا. اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اقلاب کیا ہوتا ہے, اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ہم نون ساکن کو میم میں بدل کے پڑھیں گے اور ساتھ ہی ہم غنہ بھی کریں گے. اب اس کی ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہے من بعدی. اب یہاں پر نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو ہم من بعدی نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے من بعدی. میم کا ساؤنڈ آ رہا ہے اور ہم غنہ کر کے پڑھ رہے ہیں من بعدی. یہ ہے نون ساکن کی ایگزامپل. اب ہم سیکھیں گے تنوین کی ایگزامپل. آیات بینات. تو یہاں پر تا کے نیچے دیکھیں تنوین کی 2 زیر ہے اور تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے. تو ہم اس کو آیات بینات نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے آیات بینات من بعدی آیات بینات. تو آپ بھی پریکٹس کیجیے تاکہ آپ کے بھی مخارج میں اسی طرح سے بہتری آ سکے. اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے QTV ٹیچر کے پیج کو فالو کیجیے. ہم سیکھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد. پچھلی ویڈیو میں ہم نے اخفا, اظہار اور اقلاب کو پڑھنا سیکھا. اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ادغام کیا ہوتا ہے, اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون, ہم جانتے ہیں کہ حروف یرملون 6 ہوتے ہیں, یا را میم لام واو نون.
यरमलून, तो हरूफ यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाए। अब याद रहे कि नून साकिन और तनवीन के बाद 4 हरूफ यानी कि या, मीम, वाव और नून आ जाए तो हम गुन्ना करके पढ़ेंगे, वहाँ पे इदगाम का कायदा होगा और हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। और 2 हरूफ ऐसे हैं रॉ और लाम, जबकि रॉ और लाम आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। अब हम इनकी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले है बिरहमतिम मिन्हु। अब यहाँ पर तनवीन के बाद मीम आ रहा है तो यहाँ पर इदगाम का कायदा होगा और हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। किस तरह? बिरहमतिम मिन्हु। इसके बाद एग्जाम्पल है मिर रब्बिका, लेकिन याद रहे यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि नून साकिन या तनवीन के बाद रॉ या लाम आ जाए तो वहाँ हम गुन्ना नहीं करते। किस तरह पढ़ेंगे? मिर रब्बिका बिरहमतिम मिन्हु। आप भी ऐसे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके भी मखारिज में इसी तरह से बेहतरी आ सके। और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए QTV ट्यूटर के पेज को फॉलो कीजिए।